السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر گلرحمانی۔ ناظرین، سینیٹ سے 27ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد آج قومی اسمبلی نے بھی جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کی شکوار منظوری دے دی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے آج بلاول بھٹو زرداری کا بھی قومی اسمبلی کے اندر خطاب دیکھا۔ آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ووٹ کرنے کے لیے آئے۔ خورشید شاہ صاحب کی طبیعت بہتر نہیں تھی، لیکن وہ ویل چیئر کی مدد سے ایوان کے اندر آئے اور 27ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے بھی اپنا ووٹ دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج قومی اسمبلی کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک بیٹھیں گے نہیں، بات چیت نہیں ہوگی، تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بطور اسپیکر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھیں تو کچھ ترامیم کے حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے سینیٹ سے اور قومی اسمبلی سے بائیکاٹ بھی کیا، احتجاج بھی کیا، لیکن اب جو دعوت دی جا رہی ہے، یا جو دو سینیٹرز نے جنہوں نے پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ کیا، ان کے خلاف کیا اپوزیشن کی حکمت عملی ہوگی، مختلف ایشوز ہیں، ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے حافظ حمداللہ صاحب نے۔ آج آپ نے دیکھا کہ سینیٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ آپ کی جماعت نے مخالفت میں ووٹ دیا، پہلے مولانا صاحب کے ساتھ شاید رابطے بھی ہوئے تھے۔ سر، ایک تو تاثر یہ دیا جاتا ہے، جو کہ حقیقت بھی ہے، کہ مولانا صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں زرداری صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ آن بورڈ نہیں لیا گیا، یا اس طرح بات نہیں ہوئی جس طرح آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کے دوران آن بورڈ لیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلے تو 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ ٹھیک ہے، مولانا صاحب کا کہنا بھی یہی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پہلے ہمیں یہ سمجھائیے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی، کیا مجبوری تھی، اور جلد بازی کیوں تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہے کیا؟ جو بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے جن چیزوں کا علم ہوا، وہ چیز ہی تھی جو 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کے ایفرٹ سے، ان کی محنت سے، ان کی جدوجہد سے 26ویں آئینی ترمیم سے مستثنیٰ کیے گئے، ان کو آپ باقاعدہ دوبارہ انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ نے، یعنی حکومت نے اور ان کی اتحادیوں نے، انہی چیزوں کو جو آج اس کو 27ویں ترمیم کا نام دے کر آئین میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو کل 26ویں آئینی ترمیم نے آپ نے مجھ سے اتفاق کیا کہ یہ سارے غلط ہے۔ تو جب یہ سارے غلط ہے، تو اس غلط کو دوبارہ آپ کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دھوکہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کیا ہے؟ یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہے، یہ قوم کے ساتھ فراڈ ہے۔ آئین ایک میثاق ملی ہے، ایک متفقہ دستور ہے، متفقہ آئین ہے۔ دیکھیں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ قانون سازی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آئین، دستور کوئی قرآن نہیں ہے کہ اس میں ترمیم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آئین میں جب آپ ترمیم کریں گے تو آپ دو چیزوں کو سامنے رکھیں گے، یا ملک کی مفاد کو یا قوم کی مفاد کو۔ ہمیں یہ سمجھایا جائے اور قوم کو سمجھایا جائے کہ آپ نے جو 27ویں آئینی ترمیم کی، اس میں ایک لفظ، ایک نقطہ مجھے بتایا کہ اس میں قوم کی مفاد ہے۔ لیکن سر، اب 27ویں آئینی ترمیم سامنے آنے کے بعد جی، اب آپ کو سمجھ آئیے کہ یہ کیوں لائی گئی ہے، جیسے آپ سوال کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں، دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ میثاق جمہوریت میں آئینی کورٹ کا ہمارا مطالبہ تھا، کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہے؟ آئینی عدالت ہمارا ایک ڈیمانڈ تھا، اور آج ہم نے وہ اچیو کیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن وہاں تو عدلیہ کی آزادی کی بات بھی تھی۔ آپ بتائیں، اس آئینی کورٹ کی تشکیل سے جو آپ نے آئینی کور دی، آپ نے سپریم کورٹ یعنی اعلیٰ عدالت کو، سپریم کورٹ کو مضبوط کیا یا کمزور کیا؟ آپ نے اس کو ایک مستقل خود مختار ادارہ بنانا چاہتا تھا، لہٰذا آپ نے اس کو کمزور کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم سے آپ نے شخصیات کو تو مضبوط کیا، اس کو محفوظ کیا، لیکن پاکستان کو اور پاکستان کے دیگر اداروں کو آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور تیسری بات یہ، جس آئینی ترمیم کو آپ لانا چاہتے ہیں اور آپ لا چکے ہیں، یہ متنازع ہے، اور متنازع آئینی ترمیم سے ملک میں انتشار پیدا ہوگا، ملک میں تنازع پیدا ہوگا، ریاست اور قوم کے درمیان دوری پیدا ہوگی۔ تو اس دوری کے نتیجے آپ خود دیکھیے نا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام ہم بھی مانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ
اور دیگر قائدین ذوالفقار علی بھٹو نے اس آئین پر دستخط کیا جی تو جب کی ہے آج ذوالفقار علی بھٹو کی اصولوں سے بھی انحراف کیا جا رہا ہے اور جن سیاسی لیڈروں اور قومی لیڈروں نے بالاتفاق ایک متفقہ آئین قوم کو دیا تھا آپ نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا. لیکن سر یہ 27ویں آئینی ترمیم تو چلے منظور ہوئی لیکن اب فیصل واوڈا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں. دیکھیے ایسا کرے یہ 28ویں سے لے کر 47 تک ترامیم لے کے آئے کیونکہ ایوان بھی فارم 47 کا ایوان ہے اور ترامیم بھی 47 ہو جائیں گے بس ختم. اللہ بلا بگردن ملا. آپ خود دیکھیے کہ آپ جو ترامیم کرنا چاہتے ہیں کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور فیصل واڈا آپ کو معلوم ہے میرے بھائی ہے میرا دوست ہے محترم ہے وہ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں. کیا یہ سیاست ہے جو وہ کر رہے ہیں؟ لیکن سر یہ تو سیاست نہیں ہے یہ تو نوکری ہے. لیکن حافظ صاحب اگر آپ کے ساتھ جیسے قوم کے ساتھ آپ نے کہا دھوکہ ہوا 26ویں آئینی ترمیم میں جن نکات سے آپ نے اختلاف رکھا حکومت نے اس وقت تو مانا لیکن آپ کے مطابق وہ 27ویں آئینی ترمیم میں منظور کروا لیا تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب کی اب حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے حجم اس جیلی اسمبلی کے مقابلے میں اس جیلی اکثریت کے مقابلے میں مولانا صاحب کی پارٹی کا حجم کیا ہے؟ ہم کتنے بندے ہوں گے؟ جتنا ہمارا حجم ہے جی جتنی ہماری سیاسی کیپیسٹی ہے اسی کے مطابق ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں ہم روڈوں پر بھی آ سکتے ہیں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جمہوری طریقے سے قانون کے مطابق جو آئین نے اجازت دی ہے یہی ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم مسترد کر چکے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا قومی اسمبلی میں ہم نے ان کی مخالفت میں ووٹ کیا ہے مسترد ہونے کے ساتھ ساتھ مخالفت میں ووٹ کیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام سیاسی پلیٹ فارم سے جمہوری طریقے سے آئینی اور پارلیمانی پارٹی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ تمام ہتھیار ہم لیکن حافظ صاحب ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر اس طرح کی قانون سازی ہو تو یہ انہی جماعتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی جو قانون سازی کرتے ہیں. تو آپ 27ویں آئینی ترمیم کا مستقبل کیا دیں؟ میری بات سنیں جب مشرف آیا مشرف نے سپریم کورٹ کی اجازت سے اس وقت کی عدالت کی اجازت سے آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت بھی دی بلکہ انہوں نے خود آئین بنا لیا. مشرف کہاں ہے؟ اس کا LFO کہاں ہے؟ اور دبئی میں NRO کیوں کیا؟ اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے آپ کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے 8ویں ترمیم کیا یا نہیں کیا؟ کہاں ہے جنرل ضیاء؟ وہ 8ویں ترمیم کہاں ہے؟ اس طریقے سے آپ محفوظ نہیں رہیں گے. ویسے تو فرعون نے بھی ہزاروں بچوں کو مارا اس مقصد کے لیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوا اور ان کی گھر میں ان کی تربیت بھی ہوئی اور انہی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کی شکست بھی ہوئی. واللہ غالب علی امرہ. جو منصوبہ اللہ کا ہے وہ بہترین منصوبہ ہے وہ بہترین منصوبہ ساز ہے. آپ کے منصوبے کے مقابلے میں جب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مجھے اسلامی تاریخ میں بتایا قانون سے اور دستور سے بالا تر کون ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دستور سے بالا تر نہیں ہے. خالد بن ولید سپہ سالار ہے وہ خود دستور سے بالا تر نہیں ہے. کوئی نبی مجھے بتا دے وہ دستور سے بالا تر ہو. لیکن ہم اتنے مضبوط ہو گئے ہم اتنے بہادر ہو گئے ہم نے اتنی جسارت کی اتنی جرأت کی ہم نے کہ ہم قانون سے بالا تر ہو گئے. لیکن سر یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ میاں صاحب خوش نہیں ہیں میاں صاحب اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں لیکن آج جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی میاں صاحب نے اس میں ووٹ کیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب آن بورڈ ہیں؟ یہ میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہے. اچھا. اور پہلی دفعہ ہے جب پوری قوم کی قومی قیادت پاکستان کے خلاف اکٹھے ہو جائے. یہ پاکستان دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ دشمنی ہے نا. آج پہلی دفعہ آئین کے خلاف سارے سیاستدان اکٹھے ہو گئے جس میں زرداری صاحب بھی شامل ہے میاں نواز شریف صاحب شامل ہے شہباز شریف صاحب ہے بلاول بھٹو زرداری ہے MQM ہے ان کی اتحادی پارٹیاں ہیں. یہ سارے ایک پیج پر ہے کس کے خلاف؟ آئین کے خلاف. اب اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ قوم پر چھوڑ دیں. لیکن سر آئین میں ترمیم کرنا بھی تو پارلیمنٹ کا کام ہے. کون سا ترمیم تو میں نے آپ کو کہا کہ اس میں 2 چیزیں مد نظر ہوتی ہے ایک ملکی مفاد ایک قومی مفاد. یہاں تو آپ نے کس کو مضبوط کیا؟
ریاست کو مضبوط کیا یا شخصیت کو مضبوط کیا؟ ترمیم جب آپ کرتے ہیں آپ ریاست کو مضبوط کریں گے، اور ریاست اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب آپ ادارے مضبوط کریں گے۔ یہاں تو آپ نے اداروں کو مضبوط نہیں کیا، اداروں کو آپ نے کمزور کیا۔ لیکن حافظ صاحب سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے۔ سینیٹ میں آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی سینیٹرز ٹوٹے، ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں۔ ابھی جن 2 سینیٹرز نے ووٹ کیا اس میں ایک سینیٹر کا تعلق تو آپ کی جماعت سے ہے سر، آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے نہیں ہمارے پارٹی کا سینیٹر کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ احمد خان صاحب۔ اس کو تو میں نہیں جانتا ہوں، کب سے ہمارے پارٹی میں؟ سر آپ کی ٹکٹ پہ سینیٹر؟ لیکن یہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ہمارے پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے۔ جی یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ان کو جانتا ہی نہیں تھا۔ سر پہلے بھی وہ سینیٹر رہے ہیں؟ پہلے سینیٹر رہے، لیکن ہمارے پارٹی سے تو ان کا تعلق نہیں تھا نا۔ جی دیکھیں نا، وہ پارٹی، میری پارٹی کی ٹکٹ ان کو ملی، میری پارٹی کی ٹکٹ سے وہ سینیٹر بنا، لیکن آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہ انہوں نے کیا کیا؟ کیا اس سے ان کی قد بڑھ گئی؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پارٹی کی ناک بھی کٹ گئی، پارٹی کی عزت بھی پاؤں تلے روندا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ یعنی جتنا وہ آتے ہوئے کس طریقے سے وہ آیا، کس کے حصار میں آیا، اور جاتے ہوئے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں شرماتے شرماتے بھاگتے بھاگتے بھاگتے، چپنے کا جگہ ہی ان کو نہیں ملا۔ لیکن سر ٹکٹ تو پھر مولانا صاحب کی اجازت سے ملا ہوگا نا؟ میں عرض کر لوں، لیکن ٹھیک ہے، ٹکٹ ان کو ملا ہے، جس نے بھی دیا ہے پارٹی نے دیا ہے، پارٹی کی کیا کہتے ہیں جو ایک باڈی ہے انہوں نے دیا ہے اس کو۔ لیکن اس قسم کی تجربات سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیا اس قسم کے لوگوں کو ایوان میں ہونا چاہیے۔ میری رائے تو ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہر وہ شخص جس کو پاکستان کی سیاست میں سیاسی لوٹا کہا جاتا ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کے دروازے ان پر بند ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس قسم کی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، اس کی پارٹی کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے، اس کو وارننگ دیا ہے کہ آپ نشست خالی کر دیں ورنہ ہم آپ کے خلاف آئینی اور قانونی کارروائی کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، حافظ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوکھیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ مندوکھیل صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سر سینیٹ کے بعد جو قومی اسمبلی نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی ہے، لیکن اس سارے پروسیس کے دوران پیپلز پارٹی کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یا پرسن اسپیسیفک جو ایک قانون سازی ہے اس حوالے سے بھی۔ آپ اس تنقید کو سر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم اس کو پازیٹیو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس لائق تو ہے کہ کوئی تنقید کر رہے ہیں۔ ایسی پارٹیاں موجود ہیں جو تنقید کی بھی لائق نہیں ہے، بولے چھوڑو یار یہ کون لوگ ہیں۔ تو ہم تو اس قابل تو ہے نا کہ یقیناً آئین ہم نے بنایا، 18ویں ترمیم ہم نے بنایا جو پورا بگاڑا تھا مشرف نے، اور حافظ حمداللہ صاحب کی پارٹی نے جو LFO اور 17 امنڈمنٹ جو سائن کی ہے ڈکٹیٹر کے ساتھ، ان سب کو سیدھا کرنے کے لیے پھر بھی پیپلز پارٹی تھی۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں گا، میں حافظ حمداللہ صاحب کو پوچھ رہا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ آئین اور قوم کے ساتھ فراڈ ہے۔ بھائی چند دن پہلے جو 26ویں ترمیم میں آپ بانی بنے ہوئے تھے، مولانا صاحب مجھے بڑا احترام ہے ان کے لیے، تو اس وقت تو فراڈ نہیں تھا۔ آج 27 میں فراڈ ہو گیا، جب میثاق جمہوریت میں یہ طے تھا کہ نواز شریف صاحب اور بی بی اور مولانا صاحب نے ایگری کیا، پرنسپلی عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ آئینی عدالتیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اس وقت نہیں کیا ہے، آج ہم نے دوبارہ لیا ہے۔ اب آپ کے پاس آپ ایریلیونٹ ہو گئے، آپ کی ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی حکمران اتحاد کو، اس وجہ سے جو آپ نے حصہ نہیں لیا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ کم سے کم 4 MNA تو بیٹھے ہوئے تھے مخالفت کے لیے، خود مولانا صاحب کیوں نہیں تھے، سارے MNA کیوں نہیں تھے، لیکن میں پھر بھی پازیٹیو لیتا ہوں کہ کم سے کم PTI کی طرف میدان تو نہیں بھاگے نا، یہ بیٹھے تو صحیح، مخالفت تو کی ہے۔ اور یہی سوال سپریم کورٹ نے اٹھایا تھا PTI سے جب 26ویں ترمیم چیلنج کیے کہ آپ نے مخالفت کیوں نہیں کی، وہ کہتے ہیں ہم نے بائیکاٹ کی۔ بولا نہیں، بائیکاٹ کا مطلب آپ نے سیف ایگزٹ دیا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں
اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں لیکن مندوکل صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن سر آپ کے سامنے ہے کہ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہو، محترمہ کے خلاف فیصلے ہوں، زرداری صاحب نے جو 14 سال کے قریب جیل کاٹی، یہ تمام فیصلے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو علم ہے اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے فیصلے ہم نے قبول کیے ہیں، ہمیں ہمیشہ قبول کیے ہیں. لیکن سر اب جو عدلیہ کے حوالے سے یا صدر صاحب کو استثناء کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری تھا یا اس کی ضرورت تھی؟ دیکھیے آپ مجھے ایک بات بتانا کہ زرداری صاحب کا نام تو سب لے سکتے ہیں، سب لے رہے ہو، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مائنڈ نہیں کر رہے. آپ مجھے بتاؤ آصف علی زرداری صاحب پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ سیویلین پریزیڈنٹ ہے اور جو افواج پاکستان کی بھی سپریم کمانڈر ہے، اور اگر وہ ٹینور ہوتا ہے تو ان کو سب وہ جو ہے نا وہ سلوٹ مارتے، عزت و احترام کرتے جو آئین میں لکھا ہوا ہے. مگر جیسے ان کا ٹینور ختم ہوتے ہیں تو عام سپاہی، پولیس کے سپاہی جس کو ہم ٹولہ کہتے ہیں کراچی میں، وہ ان کو گھسیٹتے ہیں. تو کیا یہ مناسب رہے گا کہ ایک شخص جو 10 سال سپریم کمانڈر ہو اور اس کے بعد ایک عام سپاہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں انتقامی جو کیسز ہے، جھوٹے کیسز ہے، اس کی تو کوئی کمی نہیں ہے. اگر آپ حضرت عمر کا حوالے دیں گے تو حضرت عمر کے زمانے میں جھوٹے مقدمات نہیں ہوتے تھے. وہاں اس طرح اپوزیشن کو یا سیٹ پہ نہیں رہنے والوں کو اس طرح جھوٹے مقدمات میں لص نہیں کرتے تھے. بلاول صاحب کے خلاف کیس بنا تھا، وہ کیس جب بلاول صاحب 1 سال کا تھا تو یقیناً بہت سارے لوگ حضرت عمر کا حوالہ دیتے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں حضرت عمر کے دور میں ایسی جھوٹے اور ایسی فراڈ مقدمے ہوتے تھے انتقامی کارروائی؟ ہرگز نہیں. نہیں، لیکن قادر مندوکل صاحب، ایک تو یہ جو اپوزیشن کے 2 سینیٹر سینٹ کے اندر توڑے گئے، یہ پہلے بھی سر پیپلز پارٹی بھی یہ فیس کر چکی ہے سینٹ کے اندر جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت جو ابھی تک برقرار ہے یہ درست عمل ہے؟ نہیں، بالکل درست عمل نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں، خود حافظ حمداللہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا تھا کہ میں سینیٹر احمد خان کو جانتا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے غلط فیصلہ کیا ہے، یا وہ بات میں سمجھ لو جو عمران خان صاحب بلوچستان کے ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے 70 کروڑ کی بات کر رہا تھا اور پھر اسی سینیٹر عبدالقادر کو اس نے ٹکٹ دیے اور اپنی کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرایا. تو کیا یہ بھی 70 کروڑ میں کی ویلیو تھی؟ وہی بلوچستان ہے، وہی صوبہ ہے، وہی سینٹ کا الیکشن ہے. حافظ حمداللہ صاحب انتہائی سینئر آدمی ہو، کہتے میں جانتا نہیں ہوں. تو پھر آپ نے یہ سیٹ ایک انجان آدمی کو کیسے دی ہے؟ کوئی کارکن تو نہیں ہے. جب آپ اپنے نظریاتی کارکنوں کو، سینئر لوگوں کو سینیٹر ٹکٹ نہیں دیں گے تو انجام تو ایسے ہوگا، چاہے اس کا یا وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر کا. لیکن قادر مندوکل صاحب، ابھی جس مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر یہ ترمیم لائی گئی اور جو مشاورت ہوئی، اسی مسلم لیگ نون کو سر آپ نے 1 ماہ کی مہلت بھی دے رکھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مہلت ابھی بھی برقرار ہے، وہ فیصلہ، یا اس میں کوئی توسیع بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس مہلت کے بارے میں آپ نے پوری طرح سے نہیں دیکھا. اس میں یہ کہا گیا ہمارے سی سی نے کہ 1 مہینے بعد دوبارہ اجلاس ہوگا اور 1 مہینے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حکومت کتنی اپنی وعدوں پہ جو ہے نا وہ کرے گی، عمل کرے گی. تو یقیناً جب سی سی کا اجلاس ہوگا تو اس کے اوپر یقیناً دیکھا جائے گا. لیکن میں آپ کو ایڈوانس میں ایک بات اور بتا دوں کہ جو ہمارے پنجاب کے ایم پی اے، میں نے جس طرح ناراض تھی، جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا، وہاں پنجاب کی سطح پہ ان کی جو اپنے جو مسائل تھے یا ترقیاتی فنڈ میں جہاں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کا جو کوٹا تھا وہی ان کو بھی دے دیے، پیپلز پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کو بھی دیے گئے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس لیول پہ تو یہ مطالبہ پورا ہو گیا. اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، اگر خاص طور پہ مجھے آپ نے سنا ہو، ہم یہ کہا کہ ہم کچھ غلط نہیں مانگ رہے، ہم یہ کہہ رہے کہ ہمارے حلقوں میں جو اینٹی پیپلز پارٹی افسران ہیں، چاہے ڈی پی او، ایس ایس پی او، ڈی سی او، ان کو آپ کیوں لگا رہے ہو؟ تو میرے خیال میں اب 1 مہینے کے بعد جو مزید چیزیں آئیں گی، مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، وہ ضرور اس کے اوپر کنسیڈر ہوگا. اور اگر وہی چیزیں برقرار رہی ہے تو کیرن پیپلز پارٹی پھر ان کے خلاف ووٹ دے گی. چلیں، ٹھیک ہے. قادر مندوکل صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوکل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سینیٹر زرکا صاحبہ میں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس وقت سینیٹر زرکا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. 27ویں آئینی ترمیم یا پارلیمنٹ کے اندر یا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. سینیٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ہم نے دیکھا کہ سینیٹ کے بعد آج قومی اسمبلی نے بھی 27ویں آئینی ترمیم منظور کر لی. اب شاید امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سینیٹ میں دوبارہ آئے.
یہ سینٹ کے اندر جو ہمیشہ اراکین کے ٹوٹنے کا ایک سلسلہ ہے، پہلے بھی ہوا اب بھی ہوا، 26ویں آئینی ترمیم کو اگر آپ سامنے رکھیں اور 27ویں آئینی ترمیم کو، کیا فرق آپ دیکھ رہی ہیں اراکین کے حوالے سے، دباؤ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت کا یہ جو ایک یہ بلڈوز کرنے کا ایک انداز ہے نا، یہ کسی طرح سے بھی زیب نہیں دیتا کسی بھی حکومت کو۔ اور جس طرح دیکھیں میں تو وکٹمائز ہوئی پچھلی دفعہ، جی میرا بچہ ہوا جی 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 جی، اور تب تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا یہ ہوتا، کیونکہ میں تو کوئی پرانی سیاسی کھلاڑی تو ہوں نہیں، لیکن اینی وے اللہ تعالیٰ نے مشکل ڈالی تو اس نے اس سے مجھے بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ سیکھی اس برے وقت سے۔ بٹ یہ ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ خود پارلیمان سے آپ بنے ہیں، حکومت میں آئے ہیں نا آپ، تو جو آپ کا گھر ہے وہ کیا اب انسان بولے، جہاں آپ بیٹھتے ہیں اس کو تو آپ صاف رکھیں نا، کیوں آپ جو آپ کا اپنا کام ہے اس کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ اگر ہمارے والوں نے کیا تو انہوں نے بھی غلط کیا، اور اگر یہ ابھی کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے، نہ ہمارے لیے مسلمان ہوتے ہوئے کسی ناطے سے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو ایک پارلیمان لوگوں کی ریپریزنٹیٹیو ہے، آپ اس کو لوگوں کی دیکھیے نا۔ میری سب سے بڑی اس کے اوپر آبجیکشن یہ تھی، یہ جو ابھی لوٹ سیل ترامیم کی تھی، کہ بھائی آپ نے اس میں کوئی 2-4 تو ڈالی ہوتی جو عوام کے انٹرسٹ میں ہے، یہ تو صرف طاقتور لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے۔ اور میں نے اپنی امینڈمنٹس دیں، اپنی پارٹی کو دیں، انہوں نے کہا جی ہم امینڈمنٹس جمع نہیں کرا رہے۔ تو اب میں نے فلور آف دا ہاؤس پڑھی بھی وہ امینڈمنٹس، کہ آپ جس طرح NFC کا اتنا بڑا رپھڑ ہے، تو آپ NFC کو لنک کریں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس سے، کہ جو صوبہ ہیومن ڈیولپمنٹ کرتا ہے اس کو آپ پیسے دیں، جو نہیں کرتا آپ اکاؤنٹیبل کریں نا لوگوں کو۔ یہ ہمارا سم ہاؤ۔ اچھا پھر آپ کے پاس مائنورٹی کی سیٹیں ہیں ہر ایوان میں، آپ ڈس ایبلڈ کی بھی سیٹ لے کے آئیں۔ دیکھیں آپ ہر طبقہ فکر کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے۔ لیکن اس 27ویں آئینی ترمیم کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا جو آج کچھ ترامیم پیش کی گئی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ دوبارہ سینٹ میں آئے گی؟ آج تو چہمگوئیاں ہی سن رہے ہیں کہ آئے گی، تو آئے گی تو ہم نے تو ووٹ دینا نہیں ہے، تو ہم تو ویسے پچھلی دفعہ بھی سائٹ پہ تھے اور اس دفعہ بھی سائٹ پہ ہی ہوں گے۔ لیکن جو بھی کچھ ہے دیکھیں جی، ہم تو ملک کے لیے کھڑے ہیں، ہم نے جو بھی، میں آئی بھی اس کام میں ملک کے لیے، جو اپنا حصہ ڈالنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سرخرو کرے۔ حالات بہت خراب ہیں اس وقت۔ دیکھیے پاکستان ایک گھر ہے پراکسی وارز کا، اور افغانستان انفارچونیٹلی ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ بھی یوز ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر افغانستان میں امن آ جاتا ہے اور پاکستان، تو پورا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے، اس پورے خطے کی مستقبل حال بدل جاتا ہے۔ لیکن اس پہ تو آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے زرگا صاحبہ، کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ایک آپریشن کی بات کی جا رہی ہے اس میں PTI تعاون نہیں کر رہی، CM صاحب تعاون نہیں کر رہے۔ دیکھیے آپریشن اس کا صرف جواب نہیں ہے، آپ نے کوئی آپریشن کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے جو لوگ آپ کے جو غلط لوگ ہیں، جو آپ کے جو ٹیررسٹ ہیں، ان کے اوپر تو آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو ساتھ ڈائیلاگ میں بھی انگیج کرنا ہے۔ افغان طالبان کے اتنے گروپس ہیں بھائی، آپ ڈیوائیڈ اینڈ رول تو پہلے سے کرتے ہیں، آپ بجائے طالبان کو ایک میں گروپ میں ڈالنے کے، آپ ان سے نیگوشیٹ بھی کریں۔ آپ کو پتہ ہے وہ روس والے جب آئے تھے تو لوگوں نے انہیں کہا کہ بمباری کرنے کے بجائے پیسے پھینکو، وہ سن لیں گے تمہاری بات۔ تو مطلب نیگوشیٹ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ زرکا صاحبہ ابھی خان صاحب جیل میں ہیں، کتنا عرصہ ہیں وہ آپ جانتی ہیں۔ PTI کے اوپر ایک تنقید یہ ہو رہی ہے کہ باہر جو لیڈرشپ موجود ہے انہوں نے خان صاحب کے لیے کیا کیا ہے، ابھی جو عدلیہ کے حوالے سے فیصلے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی PTI کی اسٹریٹجی کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ درست ہے؟ دیکھیے جی، پچھلے سال کیوں PTI نے میری تصویر سب جگہ لگائی؟ PTI کے سوشل میڈیا نے ہی مجھے گندا کیا نا، کیونکہ نہ تو میں نے ووٹ دیا، نہ میں نے کچھ اور کیا۔ گندا اس لیے کیا گیا کیونکہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو لیڈرشپ سے کسی اور کی طرف، کہ ہمیں برا بھلا کہنے کے بجائے ان کو برا بھلا کہو۔ یہ تو these are the strategies that are used by various people۔ اب واللہ عالم، ہم تو دعا کرتے ہیں جی، دیکھیے جب آپ کا لیڈر نہیں ہوگا تو ہر طرح کی باتیں ہوں گی، یہ تو دنیا کا طریقہ ہے۔ لیکن دیوار کے ساتھ لگا کے آپ جتنے مرضی ٹکڑے کر لیں PTI کے، لوگ بھی وہیں کھڑے ہیں اور PTI بھی وہیں کھڑی ہے۔ ہم دیکھیں نا کتنے لوگ ٹوٹے، کتنے لوگ ٹوٹے، وہی جو پہلے دن ٹوٹے یا اس کے چند دن کے بعد جنہوں نے پریس کانفرنسنگ کی، اور وہ بھی واپس آنے کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے ہی میڈیا پہ۔
اب لوگوں کے نام کیا لینے, آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. کبھی کوئی خان صاحب کے پاس جاتا ہے, کبھی کوئی شاہ محمود کے پاس جاتا ہے, تو کون جاتا ہے؟ وہی جاتا ہے جو واپس آنا چاہتے ہیں. لوگ آ کے ٹیلی ویژن پہ اپنے بیانات دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی لوگ. سو بات یہ ہے کہ جو آپ کا تشخص ہوتا ہے نا نادر, وہ بدلتا نہیں ہے. میں کپڑے بدل لوں, لیکن جو میری اندر کا ضمیر ہے, جو میری ایک سوچ ہے جو پختہ ہوئی ہوئی ہے, اس کو آپ کیسے بدلیں گے؟ نہیں, لیکن یہ درست فیصلہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو آپ بیٹھے ہیں, لیکن اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ نہیں ہیں. دونوں ایوانوں کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ نے وہاں سے ریزائن کیا ہوا ہے. میرے ذاتی خیال میں تو یہ اچھا کام نہیں ہم نے کیا, لیکن خان صاحب کی طرف سے اس لیے یہ آرڈر آیا کیونکہ خان صاحب تک جو پیغامات پہنچتے ہیں وہ اصلی حالت کو شاید ریپرزینٹ نہیں کر پاتے. اچھا, وہاں جا کے شاید یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مزے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کر بھی رہے ہوں گے مزے, لیکن وہ جو آپ کو پتہ ہے جب ایکسیس ہمارے دیکھیں نا, تو پھر وہاں پر وہی میسیجنگ ہوتی ہے جو کروائی جاتی ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے سسٹم کس طرح چلتا ہے. تو انفارچونیٹ ہے اور ملک کے لیے برا ہے. دیکھیے نا اب اس وقت جو جن حالات میں ہم ہیں, ایسٹ بارڈر بھی آپ کا ہاٹ ہے, ویسٹ بارڈر بھی آپ, اسلام آباد کے اندر کل اتنے ڈگنیٹریز آئے ہوئے تھے اور یہاں پر ایک ٹیررزم کا واقعہ ہوا سو کالڈ. تو اب ان حالات میں کیا آپ کو یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. دیکھیے ہم بے شک 5 جماعتوں سے ہوں, 5 مذہبوں سے ہوں, 5 صوبوں سے ہوں, ہم ہیں تو پاکستانی. جب تک ہم کٹھے ہو کے نہیں چلیں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اچھا, آپ نے کٹھے ہونے کی بات کی. زرکا صاحبہ, ایک آخری سوال ہوگا آپ سے کہ آج اسپیکر صاحب نے بھی پی ٹی آئی کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے کہ مذاکرات کریں, بات چیت کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کرنا چاہیے حکومت کے ساتھ؟ بالکل کرنی چاہیے, لیکن حکومت کو صحیح جیسچر دینے چاہیے. چیف منسٹر کے پی مانگ رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات. اگر یہ بات چیت میں سیریس ہیں تو پہلے ان کی ملاقات کریں آفریدی صاحب کی, اس کے بعد آئیں ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کریں. لیکن یہ کام, یہ باتیں کرتے ہیں نا, ان کی نیت نہیں ہوتی, یہ صرف زبانی جمع تفریق کرتے ہیں. کریں نا, if they are serious. دیکھیں نیگوسیشن اسی طرح ہوتی ہے. ملاقات ہو تو آپ مذاکرات کریں گے. میں لیڈرشپ میں نہیں ہوں, میں آپ کو ایک نیگوسیشن ہوتی اس طرح ہے, گیو اینڈ ٹیک پہ نیگوسیشن ہوتی ہے نا. تو آپ ہمیں ایک جیسچر دیں, اس کے بعد آپ پھر ہم سے بات کریں. یہی طریقہ ہے, اور کون سا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن حال ہی میں جو پرائم منسٹر صاحب نے اجلاس کیے, یا اوورآل یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو بلایا جاتا ہے لیکن وہ اجلاس میں شرکت نہیں کرتے بلکہ. تو آپ سمجھتی ہیں کہ بیٹھنا چاہیے وفاق کے ساتھ, جو بطور وزیر اعلیٰ ان کے ایک مراسم ہیں, تعلقات ہیں, وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے جب آپ ایک چھوٹی سی بات کہ ایک چیف منسٹر ہے, اس سے آپ کی بات چیت بھی ہوئی, وہ عزت سے آپ سے بات چیت کر رہا ہے, تو آپ اس نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی مجھے جیل میں جانے دو, آپ اس کو یہ کام نہیں کرتے تو وہ آپ کے پیچھے چلتا جائے, تو وہ اپنی ڈسپلیجر نہ شو کرے. لیکن آج جو خیبر پختونخوا کے اندر امن جرگا ہے, آپ اس کے کیا نتائج دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر؟ جیسے ہم نے ذکر بھی کیا کہ خود اسلام آباد کے اندر اب حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. بہت اچھی بات ہے جی. جرگا تو بڑا کے پی کے جو وہاں کا ماحول ہے, وہاں پر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, لوگ خود اونرشپ لیتے ہیں اپنی جگہ کی. اور ان کا سب سے بڑا جو گلہ ہے پاکستان سے وہ یہی ہے کہ آپ ہماری بات نہیں سنتے, ہم سے بات کریں. ہم ان لوگ, کیونکہ دیکھیں نا ٹیررزم جب بھی پنپتا ہے جب وہاں کے لوگ ان کو سہولت دیتے ہیں. اگر وہاں کے لوگ ان کو, اور کوئی جنگ آپ نہیں جیت سکتے جب تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو اگر آپ نے ٹیررزم کو روکنا ہے تو آپ کو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آنا ہے. لوگوں کے فاٹا کے جو پیسے ہیں وہ آپ فاٹا کو ریلیز کریں, لوگوں تک نوکریاں دیں, وہاں پہ انڈسٹری لگائیں. وہاں پہ مائن اینڈ منرل نکل رہے ہیں, لیکن وہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو یہ ٹوپی ڈرامہ بند کریں اور ٹیک اٹ ڈاؤن ٹو دا پیپل آف دس کنٹری. چلیں سینیٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سینیٹر صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مزید آگے کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے, جیسے آج بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے, تو اب دیکھیں کہ اس پر کیا حکمت عملی پی ٹی آئی کی سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.